حسب وعدہ آج ہم بحر کے بارے میں بات کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے کچھ ضروری اور بنیادی باتیں جان لیتے ہیں۔ بحر عروضی ارکان کی تکرار سے اشعار کے لیے جو وزن حاصل ہوتا ہے اسے بحر کہتے ہیں۔ مثلا فعول ایک رکن ہے، اگر اسے 4، 6 یا 8 بار مکرر لایا جائے تو اس سے جو وزن حاصل ہوگا وہی بحر کہلائے گا۔ بحر میں رکن اگر 4 دفعہ آئے، یعنی ایک مصرے میں 2 دفعہ اور پورے شعر میں 4 دفعہ، تو اس بحر کو مربع کہیں گے۔ اسی طرح اگر پورے شعر میں 6 دفعہ آئے تو مسدس اور 8 دفعہ آئے تو بحر کو مسمن کہیں گے۔ اگر بحر میں ایک ہی رکن کی تکرار ہو تو وہ بحر مفرد کہلائے گی، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ارکان ہوں تو وہ بحر مرکب کہلائے گی۔ مثلا فعول 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 فعول، اس میں ایک ہی رکن کی تکرار ہے، لہٰذا یہ بحر مفرد ہوگی۔ اور مفاعل مفاعل فعول، چونکہ اس میں مفاعل اور فعول 2 مختلف ارکان ہیں، لہٰذا یہ بحر مرکب ہو جائے گی۔ ارکان کی حروف کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خماسی اور نمبر 2 سباعی۔ خماسی ان ارکان کو کہتے ہیں جن میں 5 حروف ہوں، مثلا فعول اور فاعل۔ سباعی ان ارکان کو کہتے ہیں جن میں 7 حروف ہوں، مثلا مفاعل، فاعلات، مستفعل، متفاعل، مفاعلۃ اور مفعولات۔ انہی ارکان کو ہی افاعیل، تفاعیل، اجزاء اور اوزان عروضی کہا جاتا ہے۔ تام یا سالم، جس بحر کے ارکان اتنے ہی اور ویسے ہی مستعمل ہوں جتنے اور جیسے کہ دائرے میں واقع ہوئے ہیں، اسے سالم کہا جاتا ہے۔ جیسے فعول 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 فعول، یہ بحر متقارب ہے، ایک مصرے میں 4 دفعہ اور ایک شعر میں 8 بار یہ ارکان واقع ہو رہے ہیں، اس لیے اس بحر کو مسمن کہا جائے گا۔ اور جس طرح یہ ارکان اپنے دائرے میں واقع ہوئے ہیں، اسی طرح بحر میں بھی مستعمل ہیں، کسی رکن کی کمی بیشی نہیں ہے، لہٰذا یہ بحر سالم کہلائے گی، اور اس بحر کا پورا نام بحر متقارب مسمن سالم ہوگا۔ بحروں کے اوزان، اردو میں مستعمل غیر مضاحف بحروں کی تعداد 19 ہے، جن میں سے 7 مفرد اور 12 مرکب بحریں ہیں۔ مفرد بحریں: متقارب مسمن سالم، متدارک مسمن سالم، رمل مسمن سالم، ہزج مسمن سالم، رجز مسمن سالم، کامل مسمن سالم، وافر مسمن سالم۔ مرکب بحریں: طویل مسمن، مدید مسمن، بسیط مسمن، مضارع مسمن، مقتضب مسمن، مجتز مسمن، منصرح مسمن، سریع مسدس، جدید مسدس، خفیف مسدس، قریب مسدس، مشاکل مسدس۔ مذکورہ 19 بحروں میں سے اخیر کی 5 بحروں کے علاوہ سب مسمن الاصل ہیں، یعنی ان 5 بحروں کے علاوہ تمام بحروں کے ارکان کی اصل تعداد فی مصرع 4 اور فی بیت 8 ہے، اور اخیر کی 5 بحروں کے ارکان کی اصل تعداد فی مصرع 3 اور فی بیت 8 ہے۔ انہیں مسدس الاصل کہا جاتا ہے۔ انہی 19 بحروں میں سے زحافات کے بعد کئی بحریں وجود میں آتی ہیں، مگر ہم ابھی صرف غیر مضاحف بحروں کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بحر متقارب سے شروعات کرتے ہیں۔ اس کا رکن فعول ہے اور اصل تعداد اس کے ارکان کی 8 ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے ایک رکن کی تحقیق کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ہجائے بلند اور کتنے ہجائے کوتاہ ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہجائے بلند اور ہجائے کوتاہ کی تعریف کو پیش نظر رکھ کر جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو فعول ایک ہجائے کوتاہ اور 2 ہجائے بلند کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں عروض دانوں نے ہجائے کوتاہ اور ہجائے بلند کو سمجھانے کے لیے کئی علامتی نشانوں کو وضع فرمایا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہجائے کوتاہ کو نمبر 1 سے تعبیر کیا جائے اور ہجائے بلند کو نمبر 2 سے۔
آگے چل کر ہم بھی اسی طرز کو اپنائیں گے، لہٰذا اسے ذہن میں رکھیں۔ عملی تخطیط کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تخطیط کا مطلب ہوتا ہے کہ اشعار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرنا، یعنی شعر کے الفاظ کی حرکات و سکنات کو بحر کی متعینہ حرکات و سکنات پر منطبق کرنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غالب کی یہ غزل کا مطلع ہے کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خراباں خراباں ارم دیکھتے ہیں۔ اس شعر کی تخطیط ہم 3 مرحلے میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو ان حروف کو جو تخطیط میں شمار نہیں ہوتے گرا کر ہم عروض کی املائی صورت میں اسے لکھیں گے۔ تو دیکھیے اس شعر میں نون غنہ اور 2 چشمی ہے کے علاوہ کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو تخطیط میں شمار نہ ہوتا ہو، لہٰذا ہم نون غنہ اور 2 چشمی ہے کو حذف کر کے شعر لکھیں گے۔ یہ ہوئی عروضی اعتبار سے اس شعر کی املائی صورت۔ اب پہلے ہم اس شعر کے تمام متحرک اور ساکن حروف کو دیکھیں گے اور انہیں بحر کے ارکان پر منطبق کرتے جائیں گے۔ ہم متحرک حروف پر میم کی علامت اور ساکن پر سین کی علامت لگا رہے ہیں۔ ویڈیو کو روک کر چارٹ میں دی گئی علامتوں پر غور کیجیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسرے مصرعے کی تمام حرکات و سکنات بحر کے ارکان کی حرکات و سکنات کے موافق ہیں، مگر پہلے مصرعے میں تیرا کی الف اور نقش کی شین میں کچھ کمی زیادتی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ تیرا میں را ہجائے بلند ہے جو کہ فعولن کے فے کی جگہ پر آ رہا ہے اور یہ ہجائے کوتا ہے۔ اسی طرح نقش کا شین دوسرے فعولن کے لن پر آ رہا ہے جو کہ ہجائے بلند ہے اور شین ہجائے کوتا۔ اب ایسی صورت میں ہم تخطیط کے قواعد پر نظر ڈالیں گے اور اس سلسلے میں دی گئی رعایتوں کی مدد سے دوبارہ تخطیط کر کے دیکھیں گے۔ تو 13 میں جو الف کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ حروف علت کو حسب ضرورت ساقط کیا جا سکتا ہے اور نقش کی شین میں زیر اضافت کا ہے، اور یہ قاعدہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ زیر اضافت اور زیر توصیف کو حسب ضرورت ہجائے کوتا یا ہجائے بلند کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم ان دونوں قواعد کو یہاں منطبق کر کے الف کو حذف کر دیتے ہیں اور شین میں یہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس شعر کی جو عروض کے اعتبار سے املائی صورت ہوگی وہ یہ ہے۔ اب اس کو اس بحر کے ارکان پر منطبق کر کے دیکھیں تو یہ شعر مذکورہ بحر پر پوری طرح سے منطبق ہوتا نظر آئے گا، اور اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی غزل یا شعر کے صرف ایک مصرعے کی تخطیط سے ہمیشہ درست بحر کا اندازہ ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں غالب کی مکمل غزل موجود ہے، آپ پوری غزل کی تخطیط کریں اور جو بات نہ سمجھ میں آئے کمنٹ باکس میں دریافت کر لیں۔ خدا حافظ۔